السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میں ایک بار اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور سامنے سے ایک آدمی تھے، وہ میرے سامنے سے جانے لگے تو میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے روکا۔ تو جب میں نے وہ نماز سے اپنا پھیر دیا سلام، تو وہ ہم سے بولے، یار یہ کون سا طریقہ ہے، اور تم تو نماز کی وہ اس میں تھے، حالت میں تھے، تم نے میرے کو اپنے ہاتھوں سے کیسے روکا ہے؟ تم لوگ بتاؤ، نماز کے اندر اپنا جو ہاتھ ہے اس کو بھی اپنا وہ حرکت دینے لگتے ہو، جبکہ نمازی کو صرف اپنی نماز پہ دھیان دینا چاہیے، اس کو اپنی نماز کے بیچ میں جو ہاتھ پیر ہے وہ چلانا نہیں چاہیے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ میں نے الحمدللہ جو حدیث تھی اس پہ عمل کیا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص وہ نمازی کے سامنے سے جا رہا ہو، یعنی کہ مانیے کہ میں ہوں اور میں وہ اپنا نماز پڑھ رہا ہوں، اور اسی صورت میں کوئی شخص سامنے سے میرے جا رہا ہے، تو اس کو ہم کو اپنے ہاتھوں سے روکنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے روک دیا تاکہ وہ میرا اشارہ سمجھ جائے کہ ہاں بھائی میں نماز میں ہوں، تو وہ میرے سامنے سے وہ نہ گزریں۔ لیکن انہوں نے تو الٹا مسجد میں ہی، ارے یہ دیکھیے یہ کون سی نماز ان لوگوں کی، یہ لوگ تو نماز میں اپنے ہاتھ کو چلا دیتے ہیں، ان کا تو کوئی وہی نہیں ہے طور طریقہ۔ آئیے جو حدیث ہے اس کو دیکھتے کیا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی سعید نے اپنے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو آگے سے نہ گزرنے دے، اور جہاں تک ممکن ہو اس کو ہٹائے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو اس گناہ سے ہر قیمت پر بچایا جائے اور نماز کی حرمت کا اہتمام کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1128۔ الحمدللہ۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی کے سامنے سے اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو پہلے روکے، اگر تب بھی وہ نہ مانے تو نماز کی حالت میں ہی اسے باقاعدہ اس کو کوشش کرے، زور لگائے اس کو روکنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا وہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا کرو۔ تو الحمدللہ جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ بھیا میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص میرے سامنے سے جانے لگا تو میں نے ہلکے ہاتھ سے اس کو روکا تھا کہ بھائی سمجھ جائے وہ کہ ہاں جو یہ سامنے والا شخص ہے بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے تو میں نے تھوڑا سا زور اپنا استعمال کیا، تو پھر جب میں اپنے نماز سے فارغ ہو گیا تو وہ میرے سے الٹا بدتمیزی کرنے لگے، یہ کون سی تم لوگ کی نماز ہے؟ تو اللہ رحم کرے، اس کو کہتے ہیں حدیثوں کی کم علمی۔ تو الحمدللہ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نمازی کے آگے سے جا رہا ہو اور کوئی نمازی اگر اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دے تو اس کو یہ تھوڑا سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی وہ نماز کی حالت میں ہے، تو ہم تھوڑا یا تو انتظار کر لیں یا کسی دوسرے راستے سے ہم باہر جائیں۔ ٹھیک ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ کسی بھی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ اور اس سے ایک چیز اور ثابت ہوئی کہ اگر اسی طریقے سے ہم نماز کی حالت میں ہیں اور کسی کا فون اگر آ جائے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے فون کو جیب سے اپنا وہ نکال کے سیدھے وہ سوئچ آف کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ نہ دیکھے کہ کون فون کر رہا ہے۔ بس کوئی بھی عمل سے اگر آپ کی جو نماز ہے اگر وہ میرے پہ ڈسٹرب ہو رہی ہے تو آپ اس کو نماز میں صحیح کر سکتے ہیں، یہ بھی اس حدیث سے معلوم چل گیا۔ لیکن بیسک یہ جو حدیث ہے یہ کاہے کے لیے ہے کہ اگر کسی نمازی کے سامنے سے کوئی شخص جا رہا ہو اور ہم اس کو روک سکتے ہیں ہاتھ سے، اگر وہ نہ مانے تو اس کو نماز کی حالت میں اس سے ہم تھوڑی سختی کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مار پیٹ چالو کر دیں، اللہ معاف کرے، اس کو روکیں، کیونکہ نمازی کے سامنے سے جانے والا وہ شیطان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔